السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقال اللہ تبارک وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا، طرح طرح کے مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر انہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر انہی دونوں سے اس دنیا میں آبادی پھیلی. شروع میں ایک خاندان وجود میں آیا، اور پھر آہستہ آہستہ ایک معاشرہ وجود میں آیا، اور آہستہ آہستہ آج جس حالت میں دنیا موجود ہے یہاں تک یہ دنیا پہنچی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے اندر برادریاں، تمہارے اندر قبائل بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی معرفت کر سکو، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اصلاح معاشرہ اور نوجوان کے موضوع سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. معاشرہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، معاشرے کی اصلاح کس طرح ہونی چاہیے، معاشرہ ہمارا کس معاشرے کی طرح ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو ہم غور کریں کہ معاشرے کی اصلاح میں، ایک معاشرے کے اصلاح کرنے میں، سوشل ریفارم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کس طرح نمونہ ہوئے. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، اور ہم جب اس دور کو پڑھیں گے جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، جس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس معاشرے کا کیا حال تھا. اور جب ہم اس تاریخ کو پڑھیں گے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس معاشرے سے گئے، تو اس وقت اس معاشرے کا کیا حال تھا.
جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھیجے گئے، مکے میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑھے، وہ معاشرہ کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، وہ دور ایسا تھا، وہ معاشرہ ایسا تھا جس میں ہر طرح کی برائی عام تھی، جس معاشرے میں ہر طرح کی برائی عام تھی، زنا عام تھا، بدکاری عام تھی، ظلم و ستم عام تھا، ڈاکہ زنی عام تھی، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، جس کا ایک نقشہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں ایک تقریر کی تھی، اس کے پاس ایک بیان کیا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک نقشہ بیان کیا کہ ہم کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ انہوں نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، ہم بدکاریاں کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں کا جو پاورفل سیکشن تھا سوسائٹی کا، معاشرے کا جو طاقتور طبقہ تھا، وہ کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، ان کو ستاتا تھا، ان کی حق تلفی کرتا تھا، پڑوسیوں کی حق تلفی کی جاتی تھی۔ یہ ایک مختصر سا نقشہ ہے جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پیش کیا تھا۔ اور جب ہم وہ تاریخ پڑھیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کی، تو معاشرہ کیسا بنا؟ وہ معاشرہ بالکل اس کے بالمخالف بنا۔ اس معاشرے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ معاشرہ سب سے پرامن معاشرہ تھا، وہ معاشرہ سب سے خوشحال معاشرہ تھا، وہ معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں ہر جگہ امن و سکون پایا جاتا تھا، اس معاشرے میں انصاف تھا، اس معاشرے میں ظلم نہیں تھا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، تمام انسانوں کے معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کے حق ادا کی جاتا تھا، کوئی کسی کا حق نہیں مارتا تھا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی تھی۔ ایسا معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ آئیے ہم ذرا غور کریں کہ ہم ایسا معاشرہ کیسے بنائیں۔ اسلام نے ہمیں اس میں کیا ہدایت دی، کیا رہنمائی کی کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کس طرح کریں۔ معاشرے کی اصلاح میں سب سے اہم بات اور سب سے ضروری بات وہ یہ ہے، سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے خود اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ آدمی سب سے پہلے خود اپنے آپ کی اصلاح کرے، خود اپنے آپ کو اپنی اصلاح کا ذمہ دار سمجھے۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اپنی اصلاح کا ذمہ دار سمجھے۔ آج اصل خرابی یہ ہے کہ آج ہم لوگ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں الجھے ہوئے ہیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے رو رہے ہیں، لیکن جب خود کی زندگی پہ نظر ڈالا جائے، خود کی زندگی دیکھی جائے، تو عمل اس کے بالکل بالمخالف نظر آتا ہے، عمل اس کے بالکل اپوزٹ نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ خود اپنے آپ کی اصلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی وہ یہ بیان فرمائی ایمان والوں سے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے تمام کام کو اسلام کے مطابق، اسلام کے احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرو۔ اسلام کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ اسلام کو صرف چند عبادات تک، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود کر کے مت رکھو، بلکہ اسلام کو اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں اپناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس بأموالهم
وبدمائهم واموالهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس سے لوگ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو محفوظ، سیف فیل کرتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو سیف محسوس کرتے ہوں۔ آج ہم غور کریں کہ ہم کس حد تک ہم سے سیف محسوس کرتے ہیں۔ آج مسلمان کو دیکھ کر غیر قوم کے اندر کیا خیال پیدا ہوتا ہے، غیر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا صحیح معنوں میں ہم کو دیکھ کر وہ سیف فیل کرتے ہیں؟ ہم اس پر خود غور کریں اور خود دیکھیں کہ ہم نے کتنا اسلام پر عمل کیا، کہ ہم نے اسلام کو صرف نماز عبادت تک محدود کر دیا یا پھر اسلام کو اپنی پوری زندگی میں اپنایا۔ اسلام کو اپنی پوری زندگی میں اپنانا اور اپنے تمام کام کو اسلام کے مطابق کرنا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے اصلاح معاشرہ کا، وہ ان لوگوں کی اصلاح جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا آپ سے گہرا تعلق ہے، وہ آپ کے اہل و عیال ہوئے، آپ کے بیوی اور بال بچے ہوئے۔ سب سے پہلا ان کا نمبر آتا ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ چند گھر کا، معاشرہ ایک گھروں کا جمع ہے، ایک خاندانوں کا جمع ہے، اور جب تک ایک گھر میں سکون نہیں ہوگا، جب تک ایک گھر خوشحال نہیں ہوگا، ایک معاشرہ کبھی بھی پرامن معاشرہ اور خوشحال معاشرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ ہم اس آیت کو سامنے رکھیں اور دیکھیں، غور کریں، کیا واقعی ہمارے گھروں میں سکون ہے؟ کیا واقعی ہم اپنے گھر میں سکون پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے زیادہ وقت گھر سے باہر بتانا چاہتے ہیں، اپنے زیادہ اوقات گھر سے باہر صرف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کو بنانے میں، ظاہری عمارت کی تعمیر میں ہر طرح کی سہولیت کا انتظام تو کیا ہے، لیکن گھر کو ایک پرسکون گھر بنانے میں ہم نے کتنا کام کیا؟ آج ہمارے گھروں میں ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ یہ سکون کس طرح پیدا ہو، اس کے متعلق اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ جو گھر کا جو سب سے انیشیل اسٹیج ہوتا ہے، سب سے شروعاتی مرحلہ ہوتا ہے، جو آدمی کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، بیوی شوہر کا تعلق ہوتا ہے، نکاح سے شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے ایک گھر، ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ ایک گھر یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس کا ایک انیشیل پیریڈ وہ یہی نکاح کا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ جب تم نکاح کرو تو اپنے لیے جو جوڑا تلاش کرو، اپنے لیے جو رشتہ تلاش کرو، وہ با اخلاق رشتہ تلاش کرو، دیندار رشتہ تلاش کرو۔ آج خود ہم اپنے گھروں میں غور کریں، آج ہمارے گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کتنے ہیں؟ آج ہمارے کتنے رشتے بحال ہیں، کتنے رشتے خوشحال ہیں، کتنے جوڑے ایسے ہیں جو خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، وہ یہ تعلیم دی کہ جب اپنے لیے جوڑا تلاش کرو تو دینداری کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ آدمی یا تو عورت کی خوبصورتی یا مالداری یا حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتا ہے، دینداری دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تم لوگ دینداری کو ترجیح دو، سب سے پہلے دینداری کو دیکھو کہ کیا جس سے ہم شادی کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم زندگی کے تمام اگلے مرحلے گزارنے جا رہے ہیں، کیا وہ بااخلاق ہے کہ نہیں، کیا وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ اگر وہ دیندار ہے تو آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی، اگر وہ دیندار ہے تو آپ کے گھر میں سکون ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی زندگی، آپ کے جو اگلا مرحلہ ہے وہ بہت
سخت گزرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ ہم رشتہ داری جب تلاش کریں تو دینداری کو ترجیح دیں۔ دینداری کے ساتھ خوبصورتی ہے ماشاءاللہ، دینداری کے ساتھ مالداری ہے الحمدللہ، دینداری کے ساتھ حسب و نسب ہے الحمدللہ، لیکن ترجیح جو دینی ہے وہ دینداری کو ترجیح دینی ہے۔ اس کے بعد جب زندگی کے اگلے مرحلے میں بڑھتے ہیں تو آدمی کے اولاد ہوتی ہے، آدمی کے بال بچے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے وہ اس کے بال بچوں کی ذمہ داری آتی ہے، اس کے اولاد کی ذمہ داری آتی ہے، اس کے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آتی ہے۔ انسان کو چاہیے ایک گھر کے ذمہ دار، گھر کا ذمہ دار، ایک مرد کو ایک گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتی والامیر راع والرجل راع لأہل بیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک شخص تم میں کا ایک طرح سے ذمہ دار ہے، حاکم ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ حاکم سے اس کے محکوم کے بارے میں، اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے آگے جو ذمہ داری دی وہ فرمایا کہ آدمی سے، مرد سے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اپنی اولاد کی تربیت، اپنے اولاد کو اچھے اخلاق سکھانا، اپنے اولاد کی دینداری کی تربیت کرنا، ان کی تعلیم کے ساتھ، ان کو صرف پالنا نہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کے اخلاق کو درست کرنا، اچھے اخلاق والا بنانا، یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ تب جا کر ہمارے گھر میں سکون پیدا ہوگا۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی پہلے اپنے تعلقات اپنے گھر والوں سے درست کرے، اپنی بیوی سے، اپنے بال بچوں سے اپنے تعلقات کو درست کرے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے، اچھے معاملے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ آج یہ ہمارا المیہ ہے کہ ایک جو باپ ہوتا ہے اس سے ایک ترشرو مزاج، ایک غصے والا مزاج گھر کے اندر نظر آتا ہے۔ آج یہ المیہ ہے کہ جب باپ گھر میں جاتا ہے تو بیٹا کسی دوسرے کمرے میں چلے جاتا ہے، بیٹی کہیں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے، بیوی کہیں دوسری کمرے میں چلی جاتی ہے۔ آج یہ ہمارا المیہ ہے۔ آج ہمارا خود ایک تعلق، آپس میں ایک تعلق ہی درست نہیں ہے، ہمارا کمیونیکیشن اپنے گھر کے اندر ہی درست نہیں ہے۔ اگر ایک باپ کو بیٹے سے کچھ کہنا ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے سے اس طرح کہہ دو۔ وہ جا کے کہتی ہے کہ بیٹا ابا اس طرح کہہ رہے ہیں۔ خود اپنی بیٹے سے بات کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت پڑ رہی ہے، خود اپنے بیٹے سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر پا رہا ہے۔ آج یہ کمیونیکیشن کا یہ حال ہے ہمارے گھر کے اندر۔ ہمارے تعلقات ہمارے گھر کے اندر اچھے ہونے چاہیے۔ تو آدمی جو باپ ہے، جس کو گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کا مزاج گھر والوں کے ساتھ نرم ہونا چاہیے۔ اصلاح کرنے میں بھی اس کی مزاج کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ کہیں کا غصہ، کہیں آدمی کہیں کام کرتا ہے باہر، وہاں کہیں غصہ ہوا تو اس کے غصہ آ کے گھر پہ نکالتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب گھر والوں کی اصلاح کرے تو حکمت کے ساتھ اصلاح کرے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب اصلاح کرو، اللہ کے دین کی طرف دعوت دو، اپنے رب کے دین کے راستے کی طرف دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ ہم کو حکمت اپنانا ہے کہ کس طرح ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ ہمیں ان کے ساتھ نرم مزاجی اختیار کرنی ہے ہر معاملے میں۔ ہمیں ایک ایسا گھر بنانا ہے کہ جب ہم گھر پہ جائیں، جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ہمارے بچے ہمارے پاس آئیں، ہم سے باتیں کریں، خوشی کا اظہار کریں، اچھے طریقے سے ہم سے باتیں کریں، اپنے تکلیف کا ہم سے اظہار کریں۔ ایسا ایک گھر ہمیں اپنے گھر بنانا ہے، ایسا ایک گھر بنانا ہے، ایسا پرامن گھر بنانا ہے، تب جا کر ایک سوسائٹی بھی پرامن ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ دوسروں کی اصلاح کا ہے۔ سب سے پہلا خود کی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، پھر اس کے بعد دوسروں کی اصلاح۔ دوسروں کی اصلاح میں جو سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں وہ آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، جو اصلاح میں، دوسروں کی اصلاح میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ
سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم پڑوسی کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، تو پھر ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں کہ کیا ہمارے پڑوسی دیندار ہیں، کیا ہمارے پڑوسی اچھے اخلاق والے ہیں، کیا ہمارے پڑوسیوں کے اندر دینداری موجود ہے، کیا وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں تو ہم ان کی اصلاح کریں، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کو سیدھا راستہ بتائیں، ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں، ان کو ہم دین کی تعلیم دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ یہ ہم میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پڑوسیوں کی ذمہ داری کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے، جو اگلا اسٹیج آتا ہے، وہ عام انسان کی اصلاح کا اسٹیج آتا ہے، عام انسان کی اصلاح کا مرحلہ آتا ہے، عام انسان کی اصلاح کا دور آتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مؤمنین کی صفات بیان فرمائی، اور یہ بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے پیش آتے ہیں۔ اور کیا بیان فرمایا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن وہ ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہمارے اندر صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آس پاس، اپنے پڑوس میں، اپنے عام مسلمانوں میں جہاں بھی برائی دیکھیں اس کی اصلاح کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی خلاف شرع کام دیکھے، کوئی غلط کام دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے روکے، اپنے ہاتھ سے جا کر اس کو روکے۔ اگر استطاعت رکھتا ہے تو اسے جا کر روکے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے کہہ کر اس کو روکے، زبان سے اس کام کو برا بھلا کہے کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر دل سے یہ سمجھے کہ یہ جو شخص کام کر رہا ہے اس کو وہ برا کر رہا ہے، دل کے اندر بھی اس کام کو برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو جہاں کہیں بھی برائی دیکھیں، جہاں کہیں بھی خلاف شرع کام دیکھیں، ہم اس کی اصلاح کریں۔ اگر طاقت رکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کریں، اگر طاقت رکھتے ہیں تو اس کو روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی اصلاح کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ مظلوم ہے، اگر میرے بھائی کو کوئی ظلم کر رہا ہے اس پر، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، لیکن ہم اپنے ظالم بھائی کی کس طرح مدد کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ظلم کرنے سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، ظلم کرنے سے اس کو روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ ظلم کرنے سے اس کو روکو، یہ اس شخص کی مدد ہے۔ تو یہ معاشرے کی اصلاح، یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم لوگ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا طبقہ رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا طبقہ ہے۔ یہ جو نوجوان ہوتا ہے کسی قوم کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، کسی قوم کا ایک بہت قیمتی شے ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کی نوجوان ترقی یافتہ ہوتی ہے تو قوم بھی ترقی کرتی ہے۔
لیکن اگر وہی نوجوان جب پستی میں چلی جاتی ہے تو پھر پوری قوم پستی میں چلی جاتی ہے۔ ایک جو نوجوانی ہے ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اس کے حوصلے جوان ہوتے ہیں، اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اس کو اگر صحیح ڈائریکشن میں صحیح طریقے سے استعمال نہ کی جائے تو پھر وہ نوجوان، وہ ایک جو نوجوان طبقہ ہے وہ برے راستے پر چلے جاتا ہے۔ وہ قوم، اس قوم کا نوجوان پستی میں جانے لگتا ہے، اور جس کی وجہ سے پوری قوم پستی میں جانے لگتی ہے۔ آج ہم غور کریں، اپنے امت کے نوجوان کو دیکھیں کہ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، اپنے وقت کس چیز میں صرف کر رہے ہیں۔ ہم غور کریں، اپنے نوجوانوں کا جائزہ لیں، ان کی ڈیلی جو روٹین ہے اس کا جائزہ لیں گے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہم کو ایسا ملے گا، نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہم کو ایسے ملے گی جو اپنے دن کے جو ان کے مصروفیات ہے، ڈیلی جو روٹین ہے، وہ لغو کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ لغو کام، ایسے کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ایسے کام جو لغو ہیں، جو بیکار ہیں، جس سے نہ ان کو دنیا میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ حالانکہ ایک مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن کو ہونا تو یہ چاہیے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن کی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا مومن وہ ہے جو لغو کام سے، بیکار کام سے، ایسے کام جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ کام سے اعراض کرتے ہیں، بے فائدہ کام سے دور رہتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کی جو صفات بیان کی، ان کی صفات بیان کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لوگ، ان کا سامنا لغو کام سے ہوتا ہے، ایسے کام سے ہوتا ہے جو فائدہ ہوتے ہیں، تو اس سے درگزر کر دیتے ہیں، اس سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک مومن کی صفت ہے، اور مومن کو آج ہمارے نوجوان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے کام میں اپنا وقت گزارے جو کام اس کو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ اس کے بعد ہم دوسرا جو اپنے نوجوان کی دوسری زندگی دوسری طرح سے نظر ڈالیں تو ہم اپنے نوجوان کے جو طریقے ہیں رہنے سہنے کے، کپڑے پہننے کے، ہر طریقے کے طریقوں کو دیکھیں، اور نوجوان کے ایک آئیڈیل کو دیکھیں کہ ان کا آئیڈیل کون ہے، ان کا انسپریشنل کون ہے، ان کا رول ماڈل کون ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا رول ماڈل آج کے ایک بہت بڑی جماعت کا وہ ہے جن کو میڈیا نے کسی وجہ سے فیمس کر رکھا ہے، جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر فحاشی، برائی عام ہوتی ہے، جس کے اندر جو بد اخلاق ہے، بد کردار ہیں، جن کے اخلاق درست نہیں ہے، ایسے لوگ آج ہمارے نوجوانوں کے رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے۔ آج ہمارے نوجوان ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نوجوان کا انسپریشن، ہمارے نوجوان کے جو رول ماڈل وہ ہوں جنہوں نے سماج کے لیے، جنہوں نے سوسائٹی کے لیے، جنہوں نے قوم کے لیے بہت بڑا کام کیا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ان کا کوئی رول ماڈل ہو، یا کوئی نیک و صالح جس کے کردار اچھے ہو وہ ان کا رول ماڈل ہو، ایسے ان کے رول ماڈل ہونے چاہیے تھے۔ لیکن آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ اس کے بالکل بالمخالف ہیں۔ اس کے بعد ہم تعلیم کے میدان میں غور کریں کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو علمی میدان میں، ایجوکیشنل فیلڈ میں کیا اچیومنٹ ہے، تو ہم غور کریں گے کہ آج ہماری مسلم کمیونٹی جو ہے اور جو لٹریسی ریٹ ہے، جو تعلیم کا میدان ہے اس کے اندر پیچھے ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں۔ قرآن کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ اقرأ لفظ سے نازل ہوئی، پڑھو، اس لفظ سے نازل ہوئی، لیکن آج ہم اسی قرآن کو ماننے والے، اسی اسلام کو ماننے والے تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، تعلیم کے میدان میں اونچے سے اونچے مقامات حاصل کریں، اپنے لیے غور و فکر کریں کہ ہم کون سا علم حاصل کریں،
کس طرح کا علم حاصل کریں، علم کے کس میدان میں آگے بڑھیں، کیونکہ علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے، علم جو ہے وہ ایک ترقی کا راستہ ہے، علم ایک ترقی کا راستہ ہے، آدمی کو ایک بلندی کے مقام تک لے جاتا ہے، علم انسانیت کی سرخروئی کا راستہ بتاتا ہے، علم ایک مبارک راستہ ہے۔ جس قوم کے اندر تعلیم ہوتی ہے، جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے، وہ قوم بلندی کے مقامات پر فائز ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو جب ہم مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں گے تو مسلمان آج ایجوکیشنل فیلڈ میں مسلمانوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، لیکن آج ہم اس میں سب سے پیچھے ہیں، آج تعلیم کے میدان میں مسلمان ہی سب سے پیچھے ہیں۔ تو ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، تعلیم کے میدان میں ایجوکیشنل فیلڈ میں کوشش کریں، اپنے لیے اپنا ایک اچھا تعلیم حاصل کرنے، اپنے لیے ایک اچھی علم چوز کریں، ایسا علم حاصل کریں جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، ایسا علم حاصل کرے جو ہمارے اخلاق کو بدلے، جو ہمارے کیریکٹر کو بدلے، جس کا اثر ہمارے اخلاق پر ہو، ایسا علم ہم حاصل کریں۔ آخر میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلام کو پورے طریقے سے اپنے زندگی میں اپنائیں، اسلام کو صرف نماز روزہ چند عبادات تک محدود نہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں سے یہ حکم فرمایا، ایمان والوں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہمارا جو ہر کام ہو زندگی کا، ہر ایک کام ہمارا اسلام کے مطابق ہو، تب جا کر ہم اپنے ایک معاشرے میں، اپنے ایک سوسائٹی میں سکون اور ایک تبدیلی لا سکتے ہیں، ورنہ اگر ہمارا عمل ایسا نہیں ہے تو پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو سب سے پہلے ذمہ دار جانیں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن آدمی کو خود اس کی ذات کے متعلق سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان کے پیر اس کی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس شخص سے اسی کے ذات کے متعلق 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے۔ پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، عمر دی، اس کو کہاں صرف کیا، اس کو کہاں کھپایا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی عطا کیا، اس کو کہاں کھپایا، اس کو کہاں صرف کیا۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، تم نے مال کمایا، کس طرح مال کمایا۔ چوتھا، وہ جو مال کمایا، ہم نے جو تمہیں مال دیا وہ کہاں خرچ کیا۔ اور پانچواں، جتنا تمہیں علم تھا، جتنا تمہیں معلوم تھا، اس پر خود تم نے کتنا عمل کیا، خود تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو کوئی بات کہنے سے پہلے خود اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کتنا اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، حالانکہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیے جا رہے ہو، اپنے آپ ہی کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ دوسری جگہ سورہ صف میں یہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو اے ایمان والو، جو تم خود نہیں کرتے ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو۔ تو سب سے پہلے ہم کو اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ایک اچھا با اخلاق انسان بنانا چاہیے، اپنے آپ کو اسلام کے طور طریقے پر ڈھالنا چاہیے، تب جا کر جب ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، تو جا کے ہم ایک اچھا اصلاح معاشرہ، ایک اچھا پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو با اخلاق بنائے، ہم سب کو اور اپنے گھر والوں کو درست بنائے، با اخلاق بنائے، ہمارے گھر والوں کے اندر دینداری ادا فرمائے، ہمیں دین پر قائم رکھے، دین کی حالت میں موت نصیب فرمائے، ہمارے اچھے
اعمال کو قبول فرمائے، نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔